السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں قاری محمد آصف اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جمال القرآن کے چوتھے علمے میں مخارج کا سبق چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مخرج نمبر 8، 9، 10 اور 11 انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک درخواست ہے کہ جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ مخرج نمبر 8، زبان کی کروٹ نواجس سے ضواحک تک اور اوپر کی داڑھوں کی جڑیں۔ زبان کی کروٹ نواجس سے لے کر ضواحک تک اور اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، اس سے غاد ادا ہوتا ہے۔ غاد غاد زبان کی کروٹ نواجس سے ضواحک تک اور اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، اس سے غاد ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 9، زبان کی نوک مع کچھ حصہ حافہ ثنایا ربائی انعاب اور ضواحک کے مسوڑے، اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک مع کچھ حصہ حافہ ثنایا ربائی اور انعاب اور ضواحک کے مسوڑے، اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 10، زبان کی نوک ثنایا ربائی اور انعاب کے مسوڑے، اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک ثنایا ربائی اور انعاب کے مسوڑے، اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ نون۔ مخرج نمبر 11، زبان کی نوک مع سرہ پشت زبان، زبان کی نوک مع سرہ پشت زبان ثنایا ربائی کے مسوڑے، اس سے را ادا ہوتی ہے۔ زبان کی نوک مع سرہ پشت زبان ثنایا ربائی کے مسوڑے، اس سے را ادا ہوتی ہے۔ دوستو لام، نون، را اور ضاد، ضاد کا اصطلاحی نام ہے حافیہ۔ حافیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حافہ لسان سے ادا ہوتی ہے، اور لام، نون اور را ان تین حرفوں کا اصطلاحی نام ہے طرفیہ یا ذلقیہ۔ طرف اور ذل کے معنی ہیں کنارے کے۔ زبان کے کنارے سے یہ تین حرف ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان تینوں حرف کو طرفیہ یا ذلقیہ بھی کہتے ہیں۔ دوستو یہ تھے آج کا ہمارا سبق۔ مخرج نمبر 8، مخرج نمبر 9، مخرج نمبر 10 اور مخرج نمبر 11، ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں، ان کی مشق کریں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک پیارا سا کمنٹس، لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے بھائی قاری محمد آصف کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔